دیکھے کتنا خوبصورت شہر غزہ میں جا کر دیکھے، افسوس آتا ہے ظالموں نے، یہودیوں نے، اسرائیل نے تباہ کر دیا، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن آج 56 ممالک اسلامی ملک کچھ نہیں، حکمراں سوئے ہوئے ہیں، نہ مدد پہنچا رہے ہیں۔ کم سے کم ارے بھائی کم مدد تو پہنچانی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اتنی تو وسعت دی ہے کہ ہم اگر جان کے ذریعے سے نہیں تو مال کے ذریعے سے تو مدد کرو۔ مسلمان کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ ہمیں ایمان والا بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان یہ ایک جسم کے مانند ہے، کسی بھی ملک کا، کنٹری کا رہنے والا ہو، اگر وہاں تکلیف پہنچے تو ہمیں پہنچنی چاہیے۔ آج اللہ نے آپ کو نوازا، اس لیے اس کا احساس نہیں ہے۔ افطاری کے وقت ہمارے پاس طرح طرح کے آئٹم آ رہے، اس لیے اس کا احساس نہیں ہے۔ وہاں جا کر دیکھے گھاس کو کھا رہے ہیں، کھانے کو مل نہیں رہا ہے سامان۔ بڑی بڑی بلڈنگوں کو ظالموں نے تباہ کر دیا، بڑے خوبصورت شہر کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اپنی جگہ ان کی، اپنی زمین، قصور کچھ نہیں۔ بھائی اپنی زمین کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی مسجد کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی مسجد کے لیے وہ لوگ آج دیکھے، حالانکہ مسلمان کسی اعتبار سے کمزور نہیں ہے، لیکن اتحاد نہیں ہے، اتحاد نہیں، بھائی چارگی نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے نا تو آپ لوگ ہنسنے لگیے گا، کہیے گا مولانا صاحب کو ٹھیک ہوا، وہ پھنس گئے۔ یہ ہے ہمارے اندر کمی۔ آپ خوش ہوئیے گا، خدا کی قسم یاد رکھنا ظالموں، وہ فلسطین کے مسلمان تمہارے گریبان کل قیامت میں پکڑیں گے کہ ہم شہید ہو رہے تھے، ہم تمہیں پکار رہے تھے۔ 56 ممالک جو اسلامی ملک ہے وہ حکمراں سوئے ہوئے ہیں، کل قیامت میں گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج جا کر دیکھیں عرب ممالک میں ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، افطاریاں کھا رہے، طرح طرح کے، شرم آنی چاہیے، ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا تمہارے اندر ہمدردی ختم؟ جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اگر یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے، مالی مدد تو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا، آپ مال کے ذریعے سے ان لوگوں کی نہیں مدد کر سکتے؟ آپ دیکھیں وہاں کے حال کو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ لیکن ہمیں کیا ہے؟ بس کھانا کمانا، بس یہی مقصد ہے۔ بہرحال اللہ نے آج آپ کو نوازا ہے، اس لیے آپ کو احساس نہیں۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے میرے بھائیوں تو یہ کروڑ پتی ایک سیکنڈ میں قبرستان میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مال میں کبھی گھمنڈ مت کرنا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے آپ کو آج اگر مالدار بنایا، آپ کے سامنے اگر کوئی غربا ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مساکین ہے، آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، خدا کی قسم یاد رکھ لو مالداروں، کل تمہیں 1-1 روپیہ کا حساب دینا پڑے گا۔ تو تیسرا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غریبی کو دور کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو صحیح سلامت کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی یتیمی کی بنا پر ان کے آنکھ سے آنسو نہ بہے، کوئی غریبی کے بنا پر ان کے گھر پہ چولہا نہ جل رہا ہو۔ اس لیے معاشرے کو صحیح سلامت کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو مدارس والے آتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ کچھ لوگ غلط کرتے ہیں، کچھ مانگنے والے بھی غلط کرتے ہیں کہ ایک پیشہ بنائے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ غیر مسلم ہیں اور داڑھی ٹوپی پکڑ کے، بہت ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، داڑھی ٹوپی رکھے ہوئے ہیں، پتہ چلا کہ وہ غیر مسلم ہے۔ اس لیے آپ جب بھی زکوٰۃ صدقہ کی رقم دے
تو آدھار کارڈ ضرور چیک کرے، تصدیق کرے کہ واقعتاً یہ ہے یا نہیں۔ دیکھیے انسانیت کے ناطے ہم کسی غیر مسلم کو مدد کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، مدد کرنی چاہیے، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ کی رقم صرف مسلمان کھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں، غیروں کو آپ نہیں کھلا سکتے۔ زکوٰۃ اور صدقہ کی رقم صرف مسلمان کو دینا ہے، انسانیت کے ناطے آپ غیروں کو